ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جو ہمیں ایسی خبریں سناتے ہیں جس سے بے یقینی بڑھتی، پریشانی بڑھتی۔ میرے پاس ایک دوست آئے تو مجھے کہنے لگے کہ ان کا دل تھا کہ میں کچھ دیر ان سے گپ شپ کروں، اور میں مسافر آدمی ہوں، مجھے روز کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے، آج مجھے 6 جگہ پہ حاضر ہونا ہے۔ تو ابھی بھی بیچ میں بعض انتہائی محبت کرنے والے دوستوں کا شکوہ رہ جاتا ہے کہ یہاں وہاں نہیں آپ ٹھہرے۔ تو سفر کرنا ہوتا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں چاہ رہا تھا کہ وہ رخصت ہو جائیں۔ تو مجھے کہنے لگے حالات آج کل کیسے ہیں پاکستان کے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی مجھے گھورنے لگ گئے، جس طرح آپ سارے نہیں گھورنے لگ گئے کہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان سے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں جوتے بناتا ہوں۔ میں نے کہا آپ سارے ملک کو چھوڑ دیں، آپ جوتے صحیح بنایا کریں، تاکہ جو غریب آدمی آپ سے ایک دفعہ جوتا خریدے نا، کچھ 6 مہینے اس بیچارے کا یہ خرچہ تو بچا رہے نا۔ آپ اہلیان پاکستان کے لیے جو آپ کرتے ہیں وہ تو صحیح کر کے کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا ملک ٹھیک کرتے ہیں، بھی خود تو ٹھیک ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ جو گاڑی سے آپ کھانا کھا کے اس کا شاپر اور ریپر باہر پھینکتے ہیں، یہ حکومت نے کہا باہر پھینک دو، اس کو شاپر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، کوڑا دان میں بھی ڈالا۔ اتنا تو کام خود کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ غلط کراس لیتے ہیں روڈ پہ، تو یہ حکومت نے آپ سے کہا ہے، یہ سیاستدانوں کی غلطی ہے؟ یہ تو خود بخود کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ چیزیں قصدن بھی۔ اور یہی آدمی جب بیرون ملک جاتا ہے تو ساری قانون کی پابندی کرتا ہے۔ تو کہیں تو بھائی ہمیں خود بھی سمجھنا ہے۔ تو اچھے لوگوں کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو وہ آپ کی ذہن سازی کریں گے۔ آپ یہ ذرا حدیث دیکھیے بخاری شریف میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کی غرض سے حاضر ہوا۔ موٹے بان کی چارپائی پہ حضور آرام فرما تھے تو نبی کریم اٹھے، تو میری نظر گئی تو حضور کی پشت مبارک پر موٹے موٹے بان کی چارپائی کے نشان تھے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے۔ منجدی منجی دے جڑے وڈیرے سوندے سن نا، سویرے نشان ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ چلو شہر والے نہ بولو، پینڈو پینڈو بولو، میرے ورگے اندے سن نا جی نشان۔ چلو کچھ لوگ ہیں جو مان گئے کہ ہم دیہاتی ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہوا تو میں نے وہ نشانات دیکھے۔ اب یہ ذہن دیکھیے، جناب عمر ایک ذہن پیش کرتے ہیں، حضرت عمر ایک سوچ بیان کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن اتنی آسان اور آسودہ زندگی گزاریں، مخملوں پہ آرام کریں، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے اس طرح۔ اب یہ ایک سوچ ہے کہ جی فلانا وہاں پہنچ گیا، یہ بھی ایک سوچ ہے۔ حضرت عمر بڑی عقیدت سے، احترام سے اور محبت میں ڈوب کے عرض کر رہے یا رسول اللہ، وہ دین کے دشمن وہاں پہنچ گئے اور آپ کی کمر مبارک پر نشان۔ تو اس کے جواب میں جو نبی پاک نے سوچ دی، ذرا اس کی گہرائی تک بھی جائیے گا۔ کریم فرمانے لگے عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائے، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے؟ یہ سوچ ملتی ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی صحبت سے، کہ ہمیں اپنی تھوڑی سی دنیا کے لیے ابھی پوری آخرت کو تباہ نہیں کرنا، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں اپنی آخرت کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو یہ سوچیں کب بنتی ہیں؟ جب آپ صالحین کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کی بات سنتے ہیں، اللہ والوں کے قریب ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے بیٹا چھوڑ دو، بات سنو، پیارے بیٹے اللہ آپ کو سلامت رکھے، کتنے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ آپ سب۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ آپ کو، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، کبھی کبھی نا سارے کام آن دی ریکارڈ نہیں کرنے چاہیے، کچھ آف دی ریکارڈ بھی کرنے چاہیے۔ کبھی کبھی نہ چپکے سے جا کے کسی ذکر کی محفل میں بیٹھے،
یہاں رب کو یاد کر کیا جا رہا ہو، یہاں کیمرے بند ہو، یہاں کچھ لوگ تسبیح پڑھ رہے ہوں، کچھ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، کچھ درود پاک پڑھ رہے ہوں. یہ کبھی آپ ذرا اترے نا اس حدیث کی گہرائی میں. حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے زمین پہ گھومتے ہیں اور وہ محفلیں ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو. اور فرمایا پھر وہ واپس جا کے بارگاہ رب العزت میں عرض بھی کرتے ہیں مالک ہم ہو کے آئے ہیں، تیرے بندے تیری یاد کر رہے تھے. تو رب کہتا کیا مانگتے تھے؟ اوئے ہوئے، پتا ہے اللہ کو، لیکن رب چاہتا ہے میرے بندوں کی باتیں مجھ سے ہوں. کیا مانگتے تھے؟ مالک جنت کا سوال کرتے. فرمایا دیکھی نہیں، پھر بھی عرض کی مالک دیکھ لیتے تو اور رنگ ہوتا. فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جنت عطا کر دی. کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ کہا جہنم سے پناہ مانگتے تھے. مالک فرماتے انہوں نے دیکھی ہے دوزخ؟ اللہ دیکھی نہیں. فرمایا اگر دیکھ لیتے اور زیادہ پناہ مانگتے. فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا. فرشتے عرض کرتے ہیں مالک ایک بندہ ایسا بھی آیا تھا جو ان میں سے تو نہیں تھا لیکن آیا تھا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اہل ذکر میں سے نہیں تھا پر اس محفل میں، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اس محفل میں ان میں سے تھا تو نہیں پر اس محفل میں. تو انہوں پتہ ہے اس گل دا جڑی میں کرنا پیا تسی توجہ نہیں کرتے پے. اہل ذکر میں سے تھا نہیں پر محفل میں. الیکشن دے دن سارے بندے محفل چ نہیں آتے، نہیں جی پتا آدھے نے نا. تو اس کو کیا ان میں سے تھا تو نہیں پر وہاں آیا تھا، شریک ہوا تھا. قربان جائے یہ اللہ والوں کی محفل، اہل ذکر کی مجلس کی برکت ہے کہ حضور فرماتے ہیں رب فرماتا ہے جو آیا ہی تھا نا خالی، جاؤ میں نے اس کی بھی بخشش کر دی. اس لیے کہ ان کی صحبتوں میں بیٹھنے والا بھی شکی نہیں رہتا، سعید کر دیا جاتا ہے. اللہ کے بندوں کے حضور حاضر ہو، ان سے خیر پائے. آج کل نا لوگ آستانوں پہ تعویذوں کے لیے جاتے ہیں تو یہ کام بھی سوکھا ہے. اب تو خیر بہت سارے پیر تعویذ لکھتے ہی نہیں، انہوں نے چھپوا کے رکھ لیے. اتنی دقت کون کرے؟ آسان کام کریں گے، تعویذ لیں گے اور جناب اس کو آپ دے دیں گے اور لوگ بڑے خوش ہیں کہ مجھے تعویذ مل گیا، اب خیر ہو جائے گی. تو لوگ تعویذ کے لیے، دم کے لیے اور نکاح ہو جائے اور کوئی ایسا کمال ہو جائے اس سلسلے میں لوگ جاتے ہیں. حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے شکوہ کیا، فرماتے ہیں رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اے جو ملیا طالب زردہ ہو، یہ دنیا داری کے لیے آئے. تو حضور آپ نے رب کو کیسے پایا؟ آپ نے کس طرح اللہ کی شناخت کی؟ تو سلطان صاحب فرمانے لگے کیتی جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے مرن تو پہلو ہی مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا. مرن تو پہلو مر گئے، باہو تا مطلب نو پائے. تو اپنی زندگی میں اللہ جزا دے. سنے جی، اپنی زندگی میں صحبت صالحین حاصل کریں، پھر ذکر، پھر فکر، پھر اللہ پہ بھروسہ، بے چینی بے قراری سے نکل آئے. بات کو سمیٹنے لگا ہوں، اللہ والوں کا مسلح بڑا آباد رہتا ہے. یہ جن ہاتھوں میں آج کل موبائل ہوتے ہیں نا، ان میں تسبیح نظر آنی چاہیے. اصل یہ مقام تسبیح کا ہے. یاد رکھیے گا اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن مجید، سجدوں کا ذوق، اس کو اپنی طبیعت میں پیدا کریں. لمبی لمبی دعائیں مانگا کریں اپنے رب سے. حضور فرماتے ہیں جو رب سے نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جو رب سے مانگتا ہے اللہ اسے راضی ہوتا ہے. اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، قربان جائے ذرا ان لفظوں پر کبھی غور کرنا، لطف آئے گا. حضور فرماتے ہیں آسانیوں کے وقت دعائیں زیادہ مانگا کرو، سکھوں کے وقت دعائیں زیادہ مانگا کرو، دکھوں کے وقت اللہ تمہاری جلدی قبول فرمائے گا. صرف تکلیف ہو جائے تو پھر نہیں مسجد جانا. جب آسانی ہو، میرے پاس
ہمارے کچھ محبت والے دوست ہیں تو وہ کام نہیں نہ چلتا جن دنوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے تو اکثر آ کے کہتے ہیں آج کل کام نہیں ٹھیک، کچھ دسو. تو میں کہتا ہوں یار کبھی اس وقت بھی آؤ نا جب کو آج کل بڑا ٹھیک ہے، کچھ شکر کا طریقہ بتائے. اس وقت بھی آؤ نا، صرف اسی وقت ہی آپ آئے ہیں جب بالکل مشکل ہے. تو اپنے آپ کو اپنے اللہ سے جوڑے. داتا صاحب کا بھی یہی پیغام ہے، خواجہ اجمیر کا بھی یہی پیغام ہے، شاہ بغداد کا بھی یہی پیغام ہے. ہر بزرگ، ہر درویش، ہر صوفی، ہر خانقاہ کا یہی میسج، اللہ سے جڑے. میں آخری بات جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے اوپر احسان کریں گے اگر آپ زیادہ توجہ سے سنیں گے. اپنے فرائض میں کبھی کوتاہی نہ کریں. جو بندہ 5 نمازیں نہیں نہ پڑھتا، اس کا کوئی نفلی صدقہ، کوئی نفل، کوئی چیز قابل قبول نہیں. اپنے فرائض میں کبھی کوتاہی. وہ یار حد ہو گئی، آپ وقت پہ گھر نہ جائیں، آپ کو ڈر ہوتا ہے مجھے بتانا پڑے گا کہ میں کہاں تھا. بندوں سے ڈرتے ہو اور رب کے حضور جاتے ہی نہیں. اپنی نماز کو اس طرح مضبوطی سے تھام لو کہ باقی سارے کام رہ جائیں، نماز کبھی بڑی بڑی مضبوط کر کے، یعنی نماز کو قائم کریں، ظاہری باطنی آداب سونی کر کے وضو، سونا کر کے وضو کریں، سونی کر کے نماز پڑھیں شوق کے ساتھ. میں دوستوں کو مشورہ دیا کرتا ہوں نماز پڑھتے وقت موبائل سائلنٹ بھی نہیں کرنا، بند کرنا ہے. کیونکہ وہ جو سائلنٹ ہوتا ہے نا وہ بھی تھوڑا سا ہلتا جلتا ہے تو توجہ تقسیم ہوتی. بند ہی کریں. جب نہیں ہوتے تھے سارے کام ہوتے تھے کہ نہیں؟ کوئی نظام روک گیا تھا دنیا کا؟ تو 10 منٹ اگر آپ بند کر دیں گے تو پھر بھی کوئی نظام رکنے لگا. نماز بڑے ذوق شوق سے پڑھے، خاص توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ وابستہ کریں. ایک درویش کے 2-3 جملے سنے، بھلا وہ کیا کہتے ہیں؟ بابا صاحب کہتے ہیں اٹھ فریدا ستیا، اٹھ نہ فریدا ستیا، خلقت ویکھن جا، کوئی متے کوئی مل جائی بخشیا تے چل تم ہی بخشیا جا. پھر یوں کر کے اپنے بال دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اٹھ ہوئے فریدا ستیا، تیری داڑھی آ گئی پور، ہن تے اگا نیڑے آ گیا، ہن تے پچھا رہ گیا دور. پھر کوئی سست ہونے لگا ہے، کوئی سونے لگا ہے، کوئی غافل ہونے لگا ہے، فجر کا عشاء کا وقت ہے تو پھر بول پڑے، کہنے لگے اٹھ ہوئے فریدا ستیا، جھاڑو دے نا مسیت. تو ستا ہے رب جاگدا، او تیری ڈاڈے نال پریت، اٹھ فریدا ستیا، آ جا خلقت ویکھن جا، متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا. اٹھ نہ فریدا ستیا، اوے داڑھی آ گیا پور، او سجنا اگا نیڑے آ گیا، ہن پیچھا رہ گیا. پلٹ کے دیکھ تیرے کئی ساتھی قبروں میں چلے گئے، دنیا چھوڑ گئے، تیرا بھی اگا نیڑے آ گیا تے پیچھا تے ہن رہ گیا دور. تے اٹھ نہ فریدا ستیا، آ جا جھاڑو دے مسیت. تو ستا ہے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت. تے میاں صاحب کہنے لگے او پئیاں دس دیاں جے قبراں جنہاں تے پھول پئے، ادھروں تے کوئی نہیں جے آمدا، ادھروں ہی لکھاں گئے. تے سہ جوڑ میں سنگت دے ڈٹھے، 100 سال لوگ کٹھے، سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، پھر آخر وتھاں پئیاں جنہاں باجوں ایک پل نہیں سا جیندے، پھر شکلاں یاد نہ رہیاں. دوستو وقت قریب ہے، سمجھ جائیں، تھوڑا سمٹ جائیں، اتنا پھیلاؤ نہ کریں زندگی میں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے. آخر دعویٰ الحمدللہ.